اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد۔ جی ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ سید عابد حسین آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج جس بزرگ ہستی کا ہم ذکر کریں گے، حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، فرید الدین مسعود صاحب، جو کہ پاک پتن کے شہنشاہ ہیں۔ آپ کا روضہ مبارک پاک پتن میں ہے۔ آپ بہت بڑے صوفی درویش، بہت بزرگ ہیں۔ آپ نے بڑے جنگلوں میں عبادتیں کی، ریاستیں کی، بہت پرہیزگار پائے کے ولی تھے۔ خواجہ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کا کلام جو ہے وہ بہت بصیرت رکھتا ہے، بہت بڑی گہرائی ہے۔ عاشق لوگوں کے دلوں پر وہ کلام راج کرتا ہے۔ آج بھی آپ کسی بھی مشاعرے میں جائیں، کسی بھی محفل میں، یہ پنجابی کلام آپ کا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یونیورسٹیوں میں بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے فلاسفر آپ کا کلام پڑھتے ہیں۔ خواجہ فرید الدین صاحب جو ہیں گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی بہت بڑی کرامات ہیں، بے شمار ہیں۔ جیسے نام سے ہے گنج شکر مشہور ہے، تو آپ کے دربار پر یہ جو شکر کی کہانی ہے، اس میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ ایک روایت میں ایسا آتا ہے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس تشریف لے کے جا رہے تھے۔ آپ نے 7 روزے لگاتار رکھے، گرمیوں کا موسم تھا اور افطاری اور سحری بھی پانی کے ساتھ ہوتی تھی۔ تو آپ کی طبیعت تھوڑی علیل تھی، تو آپ جاتے ہوئے راستے میں کیچڑ تھا، وہاں سے گر گئے۔ تو وہ کیچڑ تھوڑا سا آپ کے منہ مبارک میں چلا گیا، تو وہ شکر بن گیا۔ یہ ذکر جب آپ نے اپنے پیر و مرشد سے کیا، تو آپ نے دعا فرمایا کہ اے فرید، آپ کے یہاں سے شکر کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ گنج شکر ہو۔ تو ایک اور واقعہ ہے کہ ایک تاجر آپ کے ادھر سے گزر رہا تھا، اس نے شکر لوڈ کی ہوئی تھی۔ تب شکر بہت مہنگی ہوتی تھی، نمک بہت سستا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ میاں یہ کس چیز کا سامان لے کے جا رہے تجارت کے لیے؟ تو شخص نے کہا جی نمک کے تھیلے ہیں۔ تو اونٹوں پر لوڈ کر کے جب اپنی منزل پر پہنچا، وہ جو لوڈ کیا ہوا تھا سامان تھا، جب ادھر دیکھا تو وہ سارا نمک بنا ہوا تھا۔ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، واپس آیا اور آ کے توبہ کی، معافی مانگی۔ تو آپ کو یہ کہتا ہے حضور میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، یہ شکر تھی، میں نے آپ کو کہہ دیا تھا یہ نمک ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا میاں اگر آپ کہتے ہو شکر تو پھر شکر ہوگی۔ تو دیکھا گیا تو وہ شکر تھی۔ اور ایک دلچسپ واقعہ ہے حضرت خواجہ فرید صاحب کا گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ آپ کے پاس ایک خاتون آئی اور وہ روتے ہوئے آ کے اظہار کرتی ہیں کہ میں بہت مسکین ہوں، غریب ہوں، میری جوان بیٹی ہے، اس کی شادی کرنی ہے، میرے پاس کچھ نہیں ہے، دعا فرمائیں مجھے کچھ عطا کریں۔ آپ خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا کہ خاتون ادھر سے جائیں، ایک مٹی کی چھوٹی سی ڈھیلی لے کے آئیں۔ تو مٹی کی دوڑی ڈھیلی لے کے آپ نے اپنی ہتھیلی میں بند کی، سورۃ اخلاص پڑھی، 3 بار اس پر پھونک ماری، پھونک مار کے اس عورت کو دیا کہ یہ گھر لے جاؤ، گھر جا کے مٹھی کھولنا اور یہ آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ تو وہ عورت دوڑتی گھر آئی، جب دیکھا تو وہ سونا بنا ہوا تھا۔ تو عورت بہت خوش ہوئی اور اس نے اپنی بیٹی کو آ کے یہ واقعہ سنایا اور باہر سے ساری مٹی کی ڈھیریاں لگا دی گھر میں، اور اس پر بیٹھ کے وضو بنا کے اور بڑے معتبر بن کے تو وہ جو ہے سورۃ اخلاص پڑھنے لگی اور پھونکے مارتی جائیں کہ آج تو ہم سونے کا ڈھیر بنا لیں گے، میں نے طریقہ سیکھ لیا کہ سونا کیسے بنتا ہے۔ تو وہ جب کر تھک گئی تو وہ تو کچھ نہ بنا، مٹی کی مٹی رہی، اور وہ دوڑتی ہوئی خواجہ فرید الدین صاحب کے دربار میں پیش ہوئی اور عرض کی کہ سرکار وہ تو مجھے، آپ نے تو یہ 3 بار پڑھا تھا، میں نے بڑی بار پڑھا ہے، اور وہ سورۃ اخلاص پڑھ کے، اور مجھ سے تو مٹی سونا نہیں ہوتا۔ مسکرایا، آپ نے فرمایا اے خاتون، اس کے لیے زبان بھی فرید کی چاہیے۔ تو یہ تاثیر ہوتی ہے اولیاء کرام کی زبان مبارک میں کہ وہ اللہ سے جو بھی مانگیں وہ ذات نواز دیتی ہے۔ لیکن وہ بھی ظاہر بزرگ صوفی رند ہوتے ہیں، ان کی بڑی محنت ہوتی ہے، وہ بھی بلا وجہ کوئی چیز نہیں مانگتے جب تک اس کا کوئی واضح ان کو ضرورت ہی ایسی نہ ہو۔ تو یہ خواجہ صاحب گنج شکر کسی تعارف کے محتاج نہیں جی، پاک پتن کے شہنشاہ ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کو اور ہمیں بھی بزرگان دین سے محبت عقیدت جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ کے کرامات کی کچھ تھوڑا سا حاضری کے طور پہ یہ واقعات آپ سے عرض کیے جی۔ آپ کا جو تعلق تھا، ایک بات، حضرت بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پیر و مرشد ہیں، آپ نے وہاں سے فیض پایا، تو یہ بتانا بھی ضروری تھا۔ حضرت بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو پتہ ہے کہ شہنشاہ والی ہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے جو ہے وہ خلیفہ ہیں، آپ کے مرید اول ہیں، آپ کے جانشین ہیں۔ آپ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت محبت فرمائی خواجہ بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور یوں اگر کہا جائے کہ حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے جو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ دادا پیر صاحب ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ہستی ہیں، اور ایک روایت میں نے یہ ذکر بھی کیا تھا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی، جب آپ نے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے یہ ذکر بھی کیا تھا کہ جب خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ بختیار احمد کاکی کے پاس تشریف لے گئے تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے حضور خواجہ بختیار احمد کاکی نے ریکویسٹ کی کہ یہ میرا مرید پیارا ہے، اس پر نظر کرم فرمائی جائے۔ تو خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ نے خاص نظر
نظر کرم فرمائی اور ان کو اپنے وقت کا ایک اچھا ولی کامل اور سخی بزرگ ہونے کی وحید بھی سنائی اپنے پیارے خلیفہ حضرت بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ یہ حضرت بابا فرید گنج شکر کو ڈائریکٹ ہی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہے فیض بھی ملا ہوا ہے، درس شفقت بھی ملی ہوئی ہے۔ آپ کے جو ڈائریکٹ رہبر رہنما جو ہیں حضرت بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ جزاک اللہ جی، بہت شکریہ۔ یہ تھا تعارف حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جزاک اللہ۔